السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 18 اکتوبر 2024 جمعہ کا دن ہے۔ رات کے 9 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی بھی ایک رپورٹ ہے، وہ بھی آپ اسی ویڈیو کے اندر آگے سنیں گے۔ اس سے پہلے ایک رپورٹ سن لیتے ہیں۔ بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے مفتی سلمان ازہری کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ مفتی سلمان ازہری ایک معروف عالم دین ہیں اور ان کے حامیوں نے ان کی رہائی کے لیے بار بار مطالبات کیے تھے۔ ان کی گرفتاری پر عوامی سطح پر تنقید کی گئی تھی اور کئی سماجی تنظیموں نے ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ سپریم کورٹ نے مفتی سلمان ازہری کی رہائی کا حکم دے دیا ہے، جس کے بعد وہ جیل سے باہر آئیں گے۔ گجرات حکومت کے متعدد دلائل کے باوجود عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ مفتی سلمان ازہری کو پہلے ہی گجرات پولیس کے 3 مقدمات میں ضمانت مل چکی تھی، لیکن وہ پاسا ایکٹ کے تحت حراست میں تھے۔ انہیں گزشتہ 10 ماہ سے جیل میں رکھا گیا تھا۔ آج سپریم کورٹ نے پاسا کے تحت ان کی حراست کو منسوخ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ وڈودرا جیل سے رہائی حاصل کر رہے ہیں۔ مفتی سلمان ازہری ایک معروف عالم دین ہیں اور ان کے حامیوں نے ان کی رہائی کے لیے بار بار مطالبات کیے تھے۔ ان کی گرفتاری پر عوامی سطح پر تنقید کی گئی تھی اور کئی سماجی تنظیموں نے ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مفتی سلمان ازہری کے حامیوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور ان کی رہائی کو انصاف کی فتح قرار دیا ہے۔ ان کی رہائی کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کریں گے اور اپنے پیروکاروں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ مفتی سلمان ازہری کی رہائی نے ایک اہم قانونی اور سماجی معاملے میں نیا موڑ دیا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عدلیہ میں انصاف کی تلاش کی جستجو جاری ہے۔ وہیں دوسری جانب آسام کے لاکھوں لوگوں کو راحت کٹ آف ڈیٹ 1971 قانونی طور پر درست قرار۔ سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ۔ جمعیت علماء ہند کی طویل آئینی جدوجہد رنگ لائی۔ مولانا محمود مدنی اور مولانا بدرالدین اجمل نے کہا کہ ہماری لڑائی لاکھوں انسانوں کے لیے تھی۔ دوستو، خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ سپریم کورٹ نے اپنے ایک تاریخی فیصلے میں سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کی دفعہ 6A کو آئینی قرار دیا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 ججوں کی بینچ نے کثرت رائے سے یہ فیصلہ سنایا اور آسام کے لیے کٹ آف ڈیٹ 1971 کو قانونی طور پر درست قرار دیا۔ اس فیصلے سے آسام کے لاکھوں لوگوں کو راحت ملے گی، جن کے اوپر دہائیوں سے شہریت کی تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ جمعیت علماء ہند کی آئین نمبر 274/2009 پر فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایکٹ آسام معاہدے کے مطابق ہے، جس کی رو سے جو شخص بھی 25 مارچ 1971 سے پہلے آسام میں رہ رہا تھا، وہ اور اس کی اولاد ہندوستانی شہری شمار کی جائیں گی۔ چیف جسٹس DY چندراچوڈ، جسٹس سوریہ کانت، جسٹس چندریش اور جسٹس منوج مشرا نے 6A کی آئینی حیثیت کے حق میں فیصلہ دیا۔ چیف جسٹس چندراچوڈ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آسام معاہدہ غیر قانونی پناہ گزینوں کے مسئلے کا سیاسی حل تھا اور اس میں دفعہ 6A قانون کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت اس قانون کو دوسرے علاقوں میں بھی لاگو کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ یہ آسام کے لیے خاص ہے۔ 25 مارچ 1971 کی عدالت نے مانا کہ دفعہ 6A کٹ آف ڈیٹ بھی درست ہے، کیونکہ آزادی کے بعد بھارت کے دوسرے علاقوں کے مقابلے مشرقی پاکستان سے آسام میں ہجرت زیادہ ہوئی ہے۔ جمعیت علماء ہند اور اس کی ریاستی یونٹ جمعیت علماء آسام، صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کی قیادت میں پچھلے 15 سالوں سے سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑ رہی ہیں۔ کئی نامور وکیلوں نے آسام کے لاکھوں مظلوم انسانوں کی طرف سے سپریم کورٹ میں پیروی کی۔ اس مقدمے کے اول وکیل شکیل احمد سید کووڈ کے دور میں داغ مفارقت دے گئے۔ اس کے باوجود جمعیت علماء ہند کی جدوجہد کا یہ سفر بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اس فیصلے کے بعد آسام بھر میں جشن کا ماحول ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا حکیم الدین قاسمی، قانونی معاملات کے نگراں ایڈوکیٹ نیاز احمد فاروقی، سیکریٹری جمعیت علماء ہند آسام کے صدر مولانا بدرالدین اجمل قاسمی، ناظم اعلیٰ حافظ بشیر احمد قاسمی،
سیکریٹری مولانا فضل الکریم، مولانا محبوب حسن اور مولانا عبد القادر سمیت کئی اہم ذمہ داروں نے اس فیصلے کا استقبال کیا۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند گزشتہ 6 دہائیوں سے آسام کے غریب اور مظلوم انسانوں کے لیے ہر محاذ پر جدوجہد کر رہی ہے۔ یہ فیصلہ جمعیت علماء ہند کے جدوجہد میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا اور ان لوگوں کو راحت ملے گی جو شہریت کی امید کھو بیٹھے تھے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ آسام NRC کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں ہم 9 مقدمات لڑ رہے ہیں۔ اس سے قبل ایک بڑی کامیابی اس وقت ملی تھی جب ہماری جدوجہد سے 68 لاکھ خواتین کے لیے پنچایت لنگ سرٹیفکیٹ کو تسلیم کیا گیا تھا۔ وہ ایسی خواتین تھیں جن کے دوسرے علاقوں میں شادی ہو گئی تھی، ان کے پاس پنچایت سرٹیفکیٹ کے علاوہ اپنے والدین سے رشتہ ثابت کرنے کا کوئی کاغذ نہ تھا۔ اس وقت بھی جمعیت علماء ہند سبھی مظلوم بہنوں کی طرف سے سپریم کورٹ میں کھڑی تھی۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم سبھی خواتین شامل تھیں۔ مولانا محمود مدنی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جمعیت علماء ہند آگے بھی آسام کے مظلوم انسانوں کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ صدر جمعیت علماء آسام مولانا بدر الدین اجمل نے کہا کہ ہم ان تمام تنظیموں اور افراد کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو کسی بھی طرح اس لڑائی میں شریک رہے اور آسام کے مسلمانوں کی شہریت کے تحفظ کے لیے کوشش کرتے رہے۔ آسام میں الگ نسلوں کے لوگوں کے ہونے میں کیا غلط ہے؟ چیف جسٹس چندراچوڑ نے کہا کہ ریاستوں کو بیرونی حملوں سے بچانا حکومت کا فرض ہے۔ آئین کے آرٹیکل 355 کے فرض کو حقوق کے طور پر پڑھنے سے شہریوں اور عدالتوں کو ہنگامہ حقوق حاصل ہو جائیں گے جو تباہ کن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کسی ریاست میں مختلف نسلی گروپوں کی موجودگی کا مطلب آرٹیکل 29(1) کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ درخواست گزار کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ایک نسلی گروپ دوسرے نسلی گروپ کی موجودگی کی وجہ سے اپنی زبان اور ثقافت کی حفاظت کرنے میں ناکام ہے۔ سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کی دفعہ 6(a) کیا ہے؟ بھارتی نژاد سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کی دفعہ 6(a) غیر ملکی پناہ گزینوں کو جو 1 جنوری 1966 کے بعد لیکن 25 مارچ 1971 سے پہلے بھارت آئے انہیں بھارت کی شہریت طلب کرنے کا حق دیتی ہے۔ اس دفعہ کو 1985 میں آسام معاہدے کے بعد شامل کیا گیا تھا۔ حکومت ہند اور آسام تحریک کے رہنماؤں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا۔ دراصل آسام تحریک کے رہنما بنگلہ دیش سے آسام میں غیر قانونی پناہ گزینوں کو نکالنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اگست 1985 کو راجیو گاندھی کی 15 سربراہی والی مرکزی حکومت، آسام کی صوبائی حکومت اور تحریک چلانے والی تنظیموں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے آسام اکواڈ کا نام دیا گیا، جس میں طے پایا کہ جو لوگ بھی 25 مارچ 1971 سے پہلے آسام میں آ گئے تھے، خواہ وہ کہیں سے بھی آئے ہوں اور جو بھی ہوں، ان سب کو ہندوستانی تسلیم کیا جائے گا۔ تمام فریقوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے اور ایک معاملہ حل ہو گیا۔ اور اس کے بعد مرکزی سرکار نے شہریت ایکٹ 1955 میں ترمیم کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں بل لا کر سیکشن 6(a) کو داخل کیا، جس میں آسام کو دیگر ریاستوں سے مستثنیٰ کرتے ہوئے وہاں شہریت کے لیے 1971 کو کٹ آف ایئر قرار دیا گیا۔ مگر 2009 میں آسام سنگمیلیٹا مہاسنگھا نامی ایک غیر معروف تنظیم نے سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن داخل کر کے آسام اکواڈ اور 6(a) کی شہریت ایکٹ کے سیکشن کو کالعدم قرار دینے کی اپیل کی۔ اس تنظیم کی مانگ تھی کہ آسام میں جو لوگ 1950 سے پہلے آئے صرف ان کو ہی ہندوستانی مانا جائے، جیسا کہ ملک کی دیگر ریاستوں میں یہی پیمانہ ہے۔ جمعیت علماء صوبہ آسام نے عدالت عظمیٰ میں اس مقدمے میں فریق بنتے ہوئے اسے چیلنج کیا اور آسام اکواڈ کو برقرار رکھنے کی مضبوطی کے ساتھ وکالت کی۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے اس مقدمے کی پیروی سینئر وکیل ایم.آر. شمشاد، دشینت داوے، اندرا جے سنگھ، ایڈوکیٹ منصور علی خان، شکیل احمد سید مرحوم تا وفات 2020، سنجے ہیگڑے، آسام سے عبدالصبور وفادار، مصطفیٰ خدام حسین، نذیر الحق مزار کر رہے تھے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔